السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اور نہیں ہے مدد مگر خوب غالب کمال حکمت والے اللہ کی طرف سے ہی. محترم بھائیوں، گزشتہ ہفتے کی شب اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سے نوازا اور ایک فتح مبین عطا فرمائی. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور یہ کوئی دو ملکوں کے درمیان جنگ میں ہونے والی فتح نہ تھی. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا دو ملکوں کی جنگ تھی، میں یہ نہیں سمجھتا. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دو نظریوں کی جنگ تھی، دو مذہبوں کے درمیان جنگ تھی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، اس فتح کی خوشی صرف ملک پاکستان کے پاس ہی نہیں منا رہے بلکہ عالم اسلام اس خوشی کو محسوس کر رہا ہے. اور ایک عرب نوجوان نے اس پر کیا خوب بات کہی کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، ہماری زندگی کا ایک عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر کافروں کے ظلم و ستم ہی دیکھے ہیں، مسلمانوں کی آہ و سسکیوں کو ہی سنا ہے، اور اس طرح کی خوشخبریاں ہمارے کانوں نے نہیں سنی. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع دکھایا کہ آج کفر ذلیل و رسوا ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. محترم بھائیو، ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی کثرت تعداد، اسلحے کی زیادتی، اس وجہ سے کبھی بھی ہم فتح یاب نہیں ہوئے. ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ جب جب اللہ نے ہماری مدد کی ہے نا، میدانوں میں فتح یاب تب ہم ہو گئے. اور اللہ کی مدد
اس جنگ کے اندر ہمیں واضح طور پر اس طرح سے نظر آئی کہ تمام معاملات میں ہمارے حکمرانوں نے، سپہ سالار وقت نے قرآن مجید کے احکامات کو مد نظر رکھا، رسول کریم کے فرامین کو مد نظر رکھا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب قرآن کو مد نظر رکھا جائے، رسول اللہ کے فرامین پہ عمل کیا جائے تو فتح تو یقینی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے، رسول کریم کے فرامین کو نظر انداز کرتا ہے، تو شکست پھر آتی ہے۔ اب اس آپریشن کا جو نام رکھا وہ قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک وہ لوگ، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں سب بستہ ہو کر گویا کہ سیسا ملائی ہوئی دیوار ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس کے تحت نام رکھا گیا۔ پھر جس چیز کے ساتھ ہم حملہ آور ہوئے اس کا نام بھی قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کے نام پر رکھا گیا، فتح مزائل۔ سورۃ الفتح کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس نام سے مزائل چلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو وقت کا چناؤ کیا گیا وہ بھی وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہوا کرتا تھا قوموں پر حملہ آور ہونے کا۔ آپ خیبر پر حملہ آور ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں نماز فجر ادا کی۔ غلس سے مراد صبح کا وہ اندھیرا ہے جس میں صبح کی ہلکی سی روشنی شامل ہو چکی ہوتی ہے لیکن ابھی صبح صحیح طرح سے روشن نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ نے صبح کو منہ اندھیرے پڑا خیبر کے موقع پر، اور اس کے بعد دشمن پر ایسے وقت میں جا پڑے کہ جب ابھی دشمن اپنے گھروں سے باہر نکل رہا تھا اور بے خبر تھا، تو رسول کریم نے کہا خریبت خیبر، خیبر تو اب گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم پر جا پڑتے ہیں، اس کے پہلو میں جا اترتے ہیں تو پھر اس کی صبح بری ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح سے مسلمانوں کا ہمکنار کیا، اور رسول کریم کا یہ طرز عمل عام ہوا کرتا تھا۔ اور پھر رسول کریم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ جب بھی کسی غزبے میں جاتے آپ دعا کرتے، اللہم انت عضدی و نصیری، اللہ تو ہی میرا دست بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، بک اصول و بک اقول و بک اقاتل، اللہ تیرے نام کے ساتھ تیرے ساتھ ہی میں تدبیر کرتا ہوں، تیرے ساتھ ہی میں حملہ آور ہوتا ہوں، تیرے ساتھ ہی میں لڑائی لڑتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح جنگ بدر میں لڑائی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بڑی لمبی اور کہا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کر دکھا۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اللہ اسلام والوں کی یہ جماعت اگر آج ہلاک کر دی گئی، اللہ زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اتنی دیر کھڑے ہو کے دعا کی کہ حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول بس کر دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرمائے۔ تو رسول کریم کی سنت کو بھی اس جنگ میں مد نظر رکھا گیا۔ تو یہ سارا جو معاملہ تھا اس نے ایک بات بڑی واضح کر دی، اس ملک کے اندر ایک مہم چلی ہے سیکولر ہونے کی، کہ مذہب کو الگ کر دیا جائے، سیاست سے، حکمرانی سے، فوج سے، مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہمیں اصول بنانے کی اپنی اجازت ہے، ہم اپنے اصولوں کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے، اس ملک کو چلائیں گے۔ ہماری فوج نے یہ پیغام دیا ہے دنیا کو، یہ ملک ایک سیکولر ریاست نہیں ہے، یہ ملک ایک اسلامی ریاست ہے۔ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، 10 لاکھ شہداء نے خون لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دیا ہے۔ اور دنیا کسی دھوکے کا شکار نہ ہو کہ کسی ایک حکمران کے کہنے سے یہ ملک ایک سیکولر ریاست بن جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس ملک کے ہر نوجوان کی رگوں میں اسلامی نظریات کا خون بہتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام دیا ہماری فوج نے کہ ہم ایک اسلامی فوج ہیں، ہم سیکولر فوج نہیں، ہم مسلمانوں کی فوج ہیں۔ اور پورا اسلامی طریقہ اس کو اپنایا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی فتح اس دشمن کے مقابلے میں عطا فرمائی جو دشمن اپنی فتح کا یقین کیے بیٹھے تھا، اور اسے 100% یہ تھا کہ پاکستان تو ہم پر فتح حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اس سے بڑھیا ٹیکنالوجی کسی اور کے پاس، پاکستان کے پاس نہیں ہے۔
لیکن اس بے خبر دشمن کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جنگیں اسلحوں کے بنیاد پر جیتی نہیں گئی، جنگیں تو ہمیشہ اللہ کی مدد کی بنیاد پر جیتی گئی۔ محترم بھائیو، یہ جو آیت کریمہ ہے جس سے آپریشن بنیان مرصوص کا نام لیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے نا ایک بہت بڑا اللہ نے سبق رکھا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، صف بستہ ہو کے اس طرح سے لڑے کہ جس طرح ایک دیوار ہو جو سیسے کے ساتھ بنائی گئی ہو اور اس دیوار میں رکھنا کوئی نہ ہو، یعنی متحد ہو کے اتفاق کے ساتھ عداوتوں کو دلوں سے دور کر کے۔ اب یہ آیت تو بطور آپریشن ہم نے اپنا لی، لیکن یہ بنیاد مرصوص آپریشن ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو بنیاد مرصوص آپریشن کی ذاتی زندگی میں اس آپریشن سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، فرقوں میں بٹ چکی ہے، دلوں میں مسلمان بھائیوں کے لیے دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں، عداوتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اس جنگی ماحول میں ہمیں قوم بنے اور ایک اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سارے نام ہم نے ایک سائڈ پہ کیے، کہا نہیں یہ جنگ کا ماحول ہے، ہمیں اکٹھے ہو کے اس کا سامنا کریں گے۔ اسی طرح عام زندگی میں ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور رسول کریم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول کریم نے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں پیش آنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم بخار اور تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف جنگ کے وقت میں نہیں، عام حالات میں مسلمانوں کو ایک جماعت بننا ہوگا، ایک متحد امت کی شکل میں پیش دنیا کے سامنے ہونا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ انڈیا کو اتنی ضرورت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان اندر سے اس کے اندر انتشار بہت زیادہ آ گیا ہے، نوجوان طبقہ ملک کے ساتھ نہیں ہے، حکمران جماعت کے ساتھ نہیں ہے، پاکستانیوں کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ جب دشمن یہ سمجھے گا اور محسوس کرے گا کہ مسلمان آپس میں جدا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، ایک امت متحد کی شکل میں نہیں ہے، تب دشمن آپ پر حملہ ہوگا۔ کیا آپ نے شام کو نہیں دیکھا؟ آپ نے عراق کو نہیں دیکھا؟ آپ غزہ کی صورتحال نہیں دیکھ رہے؟ دشمن کو اگر یہ پیغام ملے کہ آپ نے غزہ میں ایک بم برسایا، 60 مسلمان ممالک کو اپنے سامنے پاؤ گے، کیا اسرائیل کو یہ جرأت ہو کہ ہم اس غزہ پہ حملہ ہو؟ یہ آج جو دشمن اور کفار ہم پہ مسلط اور حملہ ور ہے نا، یہ جو اتفاق ختم ہو چکا ہے، اتحاد ختم ہو چکا ہے، اور مسلمان ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی بجائے ایک ایسی کھوکھلی دیوار کی شکل اختیار کر چکے ہیں جس سے کسی دھکے کی نہیں، صرف ایک تیز ہوا کی جھونکے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دیوار گر جائے۔ اگر آج امت مسلمہ بنیاد مرصوص کی عملی شکل اختیار کر لے اور ایک ایسی پختہ دیوار بن جائے جیسے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اللہ کی قسم کسی کافر کو جرأت نہ ہو کسی مسلمان کو پہ حملہ کرو۔ یہ جو جتنے مسلمان ممالک آج سارے تباہ شدہ ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں اختلاف ہے، اپنے اپنے مفادات ہیں جن کی نگرانی کی جاتی ہے، اور مسلمان بھائی کو جسم کی مریض نہیں سمجھا جاتا۔ جبکہ رسول کریم کی تعلیم کیا تھی؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مسلمان کے ساتھ اس کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے، جس طرح عمارت کا ایک حصہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اس طرح مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن ہم ان احادیث کو اپنے ملک کی حد تک، اپنی جنگ کی حد تک تو اپلائی کرتے ہیں کہ ہم نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ کیا دشمن صرف انڈیا ہے؟ کیا مسلمانوں پہ حملہ آور صرف انڈیا ہے؟ کیا مسلمان صرف ملک پاکستان میں رہتے ہیں؟ کیا بقیہ ممالک میں رہنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ وہ اللہ کو ایک ماننے والے، رسول اللہ کو اپنا آخری رسول ماننے والے، قرآن کو اپنی آخری کتاب ماننے والے نہیں ہیں؟ اگر تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس اتفاق کو اس ملک کی حد تک رکھیں اور اس کو ایک عالمگیر شکل نہ دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا مسلمان بھی میرا بھائی ہے،
میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور اسی طرح شام کا مسلمان بھی میرا بھائی ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، باقی دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان بھی میرے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو تو جس طرح سے اس جنگ میں متحد ہوئے ہو، اس طرح ان جنگوں کو بھی اپنی جنگیں سمجھتے ہوئے، ان کے دشمنوں کو بھی اپنے دشمن سمجھتے ہوئے ایک متحد امت کی شکل ہمیں اختیار کرنی ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ جس سے ہم نے آپریشن کا نام لیا ہے، اس آیت مبارکہ کا ہمیں یہ سبق ہے کہ صرف انڈیا پاکستان کی جنگ میں نہیں، کہیں بھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہے، آپ کو ایک امت کی شکل میں پیش ہونا پڑے گا کفار کے ساتھ۔ دیکھو بھئی، ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ محمد بن سلیمان نے کس طرح سے ٹرمپ کا استقبال کیا، قطر نے ایک بڑا قیمتی طیارہ انہیں تحفے میں دیا، مجھے اس سے اعتراض نہیں۔ مجھے اس سے اعتراض یہ ہے کہ آپ دشمن کو اس کا اس قدر استقبال کر رہے ہو، اس سے کچھ آپ منوا تو لو۔ جب وہ آپ کے ملک میں آیا ہے، آپ اس کے سامنے پیچھے جا رہے ہو، کم از کم غزہ کے اندر جنگ بندی ہی کروا لو۔ ہاں، محمد بن سلیمان نے ایک اچھا قدم اٹھایا، اس نے شام پر جو پابندیاں آئی تھیں وہ ہٹوا دی، اور جس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا، احمد جو ان کا صدر ہے، اس کو اس سے ساری پابندیاں ہٹوا کر اس کی سر کی قیمت وہ بھی ہٹوا دی، تو اب وہ ملک شام اب تجارتی میدان میں آگے بڑھنے کے قابل ہو چکا ہے۔ لیکن فی الوقت شام مد نظر نہیں، فی الوقت ہمارا معاملہ غزہ کا ہے، جہاں پہ پرسوں کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں 80 شہید تھے، 80 شہید، ایک دن میں 80 شہید تھے۔ اور آج ہم ملک پاکستان میں خوشیاں منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس فتح کی بڑی خوشی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے جسم کا ایک حصہ بڑا زخمی ہے، ایک جسم کا ہمارا ٹکڑا بڑا زخموں سے چور ہوا پڑا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، صرف غذا کی قلت کی وجہ سے کھانے کی اتنی قلت ہو چکی ہے وہاں۔ تو جہاں پہ اس خوشی کو منا رہے ہو، وہاں پہ اس غزہ کو بھی یاد رکھو ذہن میں، اس کے لیے بھی کوشش کرو جس طرح اس ملک پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ میں متحد تھے، ان ممالک کے لیے بھی متحد ہو جاؤ، کیونکہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سب ایک جسم کے مانیں گے۔ محترم بھائیو، دوسری بات ہے، یہ تو ایک بات تھی جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں اللہ سبق دینا چاہتا ہے کہ تم ایک متحد امت کی شکل اختیار کرو، صرف جنگ کے وقت نہیں، عام حالات کے اندر بھی ایک متحد امت کی شکل میں ہو۔ اگر نہیں ہوگے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے مت کرو، کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی تمہاری۔ دوسرا سبق اس فتح کے بعد وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کہتا ہے جی یہ جنگ ہم نے چائنا کی مدد سے جیتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی J-10C جو طیارہ ہے وہ بڑا اپڈیٹ طیارہ تھا، اس وجہ سے ہم نے جیتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی J-10C پر جو لگا ہوا PL-15 میزائل تھا وہ بڑا لیٹسٹ میزائل تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارے پائلٹ بڑے ماہر تھے، اس وجہ سے جنگ جیتی ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث رسول کا مطالعہ کریں، ان میں سے یہ ظاہری اسباب تو ضرور ہیں، حقیقی سبب یہ ہرگز نہیں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور کوئی مدد نہیں ہے مگر اللہ خوب غالب کمال حکمت والے کی طرف سے۔ یہ جو آج ایک فخریہ انداز ہم نے اپنا لیا ہے نا، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ فخریہ انداز ہمارے گلے کا توڑ نہ بن جائے۔ کیا آپ نے جنگ حنین کا قصہ نہیں سنا کہ مسلمان فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر لے کے گئے، مکے کو فتح کیا گیا، مکے سے طائف اور مکے کے درمیان حنین کی وادی آتی ہے، وہاں پہ مسلمان بنو حوازن کے قبائل سے جنگ لڑنے کے لیے گئے، 10,000 کا لشکر مدینے سے آیا تھا، 2,000 کا لشکر مکے سے شامل ہوا، 12,000 کا لشکر لے کر مسلمان جنگ لڑنے کے لیے گئے، اور بنو حوازن کتنے تھے؟ 4,000۔ اب مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ مسلمان فخریہ جملے کہہ رہے تھے، کچھ فخر میں مبتلا ہو گئے تھے، غرور میں مبتلا ہو گئے تھے مسلمان، اور کہہ رہے تھے کہ آج کے دن ہمیں قلت تعداد کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ مسلمان بڑے جوش جذبے کے ساتھ جا رہے تھے حنین میں، مقابل دشمن صرف 4,000 کی تعداد رکھتا ہے، مسلمان 12,000 کی تعداد رکھتے ہیں، اور ریسنٹلی ایک فتح بھی حاصل کی ہے جو بہت بڑی فتح ہے، فتح مکہ۔ فتح کی وجہ سے ان کا جذبہ بھی بہت ہائی لیول پہ تھا، تو کہا اب شکست نہیں ہو سکتی۔ اب حنین میں تہامہ کی وادیوں میں جب پہنچے تو وہاں پہ ایک بڑی وسیع و عریض وادی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، بنو حوازن کے قبائل بڑے زیادہ ماہر تھے تیر اندازی میں،
انہوں نے اوٹ لے لی ٹیلوں کی اور بیٹھ کے وہاں پہ گھات لگا کر. جب یہ لشکر وہاں پہنچا 12,000 کا، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج شکست ہمارے نصیب میں نہیں، آج تو ہم بہت ہیں، تعداد بڑی ہے ہماری، آج شکست نہیں ہوگی ہمیں. بنو حوازن کے قبائل تو بڑی تھوڑی تعداد رکھتے ہیں. وقت کا نبی موجود ہے لشکر میں، وقت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی بھی کون؟ جو امام الانبیاء ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں موجود ہے. ابھی وہاں تہامہ پہاڑ کی جو وادی ہے اس میں پہنچے ہیں. بنو حوازن نے حملہ کیا. حضرت جابر نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا نا، مسلمان اس طرح واپس پلٹ کے دوڑے کہ ان کو اپنے پیچھے کی خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں تھا. اونٹ ایسے واپس بھاگ رہے تھے کہ ایک دوسرے پر گر رہے تھے. اتنی تیزی کے ساتھ وہ 12,000 کا لشکر جو یہ کہتا ہوا چلا تھا کہ آج شکست ہمارے نصیب میں نہیں ہو سکتی، تعداد بہت ہے ہماری، وہ لشکر اس صورتحال میں واپس پھینکا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے. آپ نے آواز لگائی، لوگوں میری طرف متوجہ ہو، میری طرف آؤ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں محمد بن عبداللہ اس طرف ہوں. اللہ کے رسول کی بات بھی لوگ نہ سن رہے تھے، اس قدر بھگدڑ مچی اور لوگ بھاگ رہے تھے. کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر تو کثرت تعداد یا اسلحے کی کثرت یا مہارت کی بنیاد تھی تو صحابہ سے جری کوئی نہیں تھا بھائی، وہ اپنے وقت کے جری انسان تھے. لیکن جب یہ عجب آیا نا، عجب فخر پسندی آئی کہ ہم بڑی چیزیں، آج اللہ نے پھر ایک جھلک دکھائی کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ جتنی پچھلی فتوحات ہے نا، تمہاری زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ ہے. مت یہ سمجھ لینا کہ تم بڑے ماہر تھے، تم بڑے اچھے تیر انداز تھے، بڑے تیز تلوار چلانے والے تھے، تمہاری نیزے بازی کی مشق اخیر تھی. مت یہ سمجھ لینا تمہارے زور بازو کا نتیجہ نہیں تھی فتوحات، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی تھی جس کے نتیجے میں یہ فتوحات حاصل ہوئی. پھر اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بہت سی جگہوں پہ کی ہے، اور حنین والے دن بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہاری کثرت نے تمہیں فخر میں مبتلا کر دیا تھا، عجب میں مبتلا کر دیا تھا، غرور کا جو ہلکا درجہ ہے اس میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں. تم سمجھتے تھے تعداد بڑی ہے، ہماری آج شکست نہیں ہوگی. فلم تغن عنکم شیئا، کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں ہے، اور تم پیٹ پہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تم پر تنگ ہو گئی. گرچہ زمین فراخ تھی، زمین بڑی فراخ تھی، لیکن حالت یہ تھی کہ زمین تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر راہ سے بھاگے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو تم کثرت پہ ناز کرتے ہو نا، یہ تم مت سوچنا تمہارے زور بازو کا نتیجہ تھی، فتوحات اللہ کی مدد تھی. آج جو ملک پاکستان کے نوجوان سوچتے ہیں نا، ہمارے پائلٹ بڑے ماہر تھے، چائنا کی بڑی مدد تھی. اللہ کی قسم، مسلمان جب بھی میدانوں میں جنگ جیتے ہیں نا، کسی کافر کی مدد سے نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتے ہیں. آپ مسلمانوں کی جنگیں دیکھیں، بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے. اسی طرح آپ خندق پر جائیں، 3000 کے مقابلے میں لشکر ہے 10,000 کا. آپ آگے جائیں، یرموک کے مقابلے میں، جنگ تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر ہے اور مقابلے میں روم پورا ہے. آپ جنگ موتا میں جائیں، مسلمانوں کا 3,000 کا لشکر ہے اور مقابلے میں 1,00,000 سپاہی، 1,00,000 تماشبین ہے، 2,00,000 کا لشکر ہے مقابلے میں، 3,000 مسلمان ہیں. حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جن مسلمانوں نے فتح حاصل کی. پھر اگر آپ مسلمہ کذاب کے ساتھ دیکھیں مسلمانوں کی جنگ، 13,000 مسلمان ہیں، 40,000 کا لشکر ہے مسلمہ کذاب کا. آپ جنگ یرموک کو دیکھو، 30,000 مسلمان ہیں، مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر تھا. آپ جنگ قادسیہ کو دیکھو، 30,000 کا لشکر ہے، مقابلے میں 1,20,000 کافر ہیں. اسی طرح جنگ نہامت کو دیکھو، 30,000 کا لشکر ہے، مقابلے میں 1,50,000 کافر ہیں. مسلمان کبھی بھی کثرت تعداد، اسلحے کی وجہ سے جنگیں جیتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ یہ جنگیں جیتے ہیں اللہ کی مدد سے. اور آئندہ بھی جب تک ہم ہیں، اگر ہمیں فتح ملے گی تو اللہ کی مدد سے ملے گی. اگر اللہ نے اپنی مدد سے اپنی مدد کھینچ لی ہم سے اور ہم بے یار و مددگار رہ گئے، چائنا کی مدد ہو، دنیا ساری مدد ہماری کرے، ہم جنگ نہیں جیت سکتے. کیا انڈیا کے پیچھے اسرائیل نہیں تھا؟ کیا انڈیا کے پیچھے رشیا نہیں تھا؟ S-400 یہ کس کا سسٹم تھا؟ رشیا کا تھا. فرانس ایٹمی قوت ہے، اس کا رافیل تھا ان کے پاس. امریکہ کے طیارے تھے انڈیا کے پاس. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں پیچھے بھائی. آپ سمجھتے ہو چائنا نے مدد کی تو جیتے؟ اللہ کی قسم، یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ کافر کی مدد سے جنگ جیتو گے.
اللہ کی مدد کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی بھائی. اللہ کی مدد تھی تو جنگ جیتی، اگر نہ تو عالم کفر ایک طرف ہو چکا تھا. محترم بھائیوں، 313 اگر ہم جنگ بدر کا دیکھیں، 313 مسلمان تھے، جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے اور چلے گئے لڑنے کے لیے. مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا. مسلمانوں کے پاس کھانے کی کمی تھی، وہاں پہ روز 9 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے کفار کے لشکر میں. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، وہاں پہ 70 سے زائد گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس یہ زرہ نہیں تھی پہننے کے لیے، وہاں پہ اسلحے سے لیس ہو کے لشکر آیا تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فتح یاب ہوئے تو رسول کریم نے ایک بات واضح طور پہ کہی، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی، اکیلے ہی. جنگ خندق کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لیے ہوئے تھے. اب بظاہر کیا نظر آتا ہے کہ حضرت سلمان نے مشورہ دیا، خندق کھود دی گئی، اس خندق کی وجہ سے مسلمان بچے ہیں. اور حضرت نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی نے اختلافات پیدا کر دیے تو دشمن وہاں سے چلا گیا. بظاہر کی نظر آتا ہے کہ ان 2 بندوں کی وجہ سے فتح ملی. رسول کریم جب فتح یاب ہوئے، رسول کریم نے پھر یہ کلمہ کہا، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی. تو یہ عقیدہ ہے بھائی ہمارا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ لشکروں کو شکست ہوتی ہے اور ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں عقیدہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اپنے بندوں کو، کیونکہ وہ خالق ہے، کہ یہ بندے بعض اوقات فتح کی خوشی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فتح ہماری قوت بازو کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑے صاف الفاظ میں کہا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی کنکریاں ان کی طرف جب آپ نے پھینکی. ظاہری طور پر پھینکا بھی نہیں تھے لیکن آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی ہے. اللہ نے یہ عقیدہ سمجھا دیا مسلمانوں، تم نے قتل نہیں کیے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، کہ اللہ کی بات غلط ہے؟ اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کے جنگ بدر میں مسلمانوں نے بڑے قتل کیے ہیں مشرکین کے. ظاہری طور پر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر حضرت حمزہ تھے کہ جب امیہ پکڑا گیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے قیدی بنایا تو امیہ کہنے لگا، یار وہ شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تم نے بندہ کون تھا؟ کہا وہ حمزہ تھے. کہا اس بندے نے ہماری بڑی تباہی اٹھائی ہے. بظاہر تو بندوں نے قتل کیا نا، صحابہ نے قتل کیا. اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے قتل کیا ہے. وَمَا رَمَيْتَ، نبی آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی. اس لیے آج جو فتح اللہ نے ہمیں دی ہے نا، یہ ٹھیک ہے، اس میں ایک ذریعہ ہماری افواج پاکستان ہے. اللہ نے ان کو ایک وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا. حقیقی مدد اللہ کی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مدد کے شامل ہونے کے نتیجے میں یہ فتح ہمیں حاصل ہوگی. جب یہ فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے تو ہم پہ لازم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر. میں نے دیکھا کہ جب یہ فتح حاصل ہوئی نا، بڑی ریلیاں نکلی ہیں ہمارے ملک کے اندر، لیکن جو رسول کریم کا طریقہ تھا نا شکرانے کا فتح کے بعد، مجھے وہ طریقہ آج، اگرچہ آج کے دن وزیر اعظم نے یوم تشکر کے طور پہ منانے کا کہا ہے، لیکن فی الفور جس چیز کی ضرورت تھی اور جو تربیت ہماری ہونی چاہیے تھی وہ مجھے نظر نہیں ہے. تربیت کیا ہے؟ اذا جاء امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد، کتاب الجہاد کے اندر امام ابو داؤد اس حدیث کو لائے ہیں. لانے کا مطلب کیا کہ جہادی میدان سے جب بھی رسول کریم کو کوئی خوشخبری آتی ہے نا، رسول کریم فوراً ہی سجدہ شکر بجا لاتے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، قوم سجدوں میں گر جاتے، نوافل ادا ہوتے، پوری قوم کس طرف چل پڑی؟ پاک فوج کی حمایت میں. ٹھیک ہے بھائی، حمایت کیجیے، لیکن سب سے پہلے جس رب نے مدد بھیجی ہے اس کا تو شکریہ ادا کیجیے. رب کی مخلوق کا، رب کے بندوں کا شکریہ ادا کر رہے ہو، کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے جس رب نے مدد بھیجی اس کو بھول جانا چاہیے اس موقع پہ. رسول کریم تو نہیں بولا کرتے تھے. مکہ فتح ہوا ہے، رسول کریم نے سب سے پہلا کام کیا گیا؟ کعبۃ اللہ میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. کعبۃ اللہ سے جب واپس پلٹے اور نہانے کے گھر آئے تو شکرانے کے 8 نفل رسول کریم نے ادا کیے، 8 نفل. تو آج محترم بھائیوں، اس فتح کے نتیجے میں ہم مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ آئندہ بھی کوئی ایسا
مشکل وقت آئے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مدد چلی جائے اور پھر ہم یہ اپنے تیاروں کو لے کے بیٹھے ہوں گے، یہ بھی رافیل کی طرح گرتے ہوں گے. اس لیے محترم بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے، وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. جب بھی کوئی غم دور ہوتا ہے تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں. تو آج یہ ہمیں چیز اپنانی چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور چیز، فخر میں مبتلا نہیں ہونا. اللہ نے فتح دی ہے، آج سے اختیار کرو. یہ جو بڑھ کے مارنے والی بات ہے نا، اس کو ختم کر دیجیے. آپ کچھ نہیں ہو اللہ کی مدد کے بغیر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، یہ رسول کریم کی زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی. مکے کی سب سے بڑی، کہ مکہ وہ کہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، ہجرت میں مجبور کیا گیا، آپ پر سزائیں آپ کو دی گئی، آپ کے صحابہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. رسول کریم مکہ کو فتح کیا، آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے. رسول کریم کا انداز کیا ہے؟ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنا چہرہ نیچے جھکائے ہوئے ہیں کہ آپ کی ٹھوٹی آپ کے سینے کے ساتھ لگی. رسول کریم زندگی میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی فتح آپ نے حاصل کی ہے مکہ کی. آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، انداز کیا ہے داخل ہونے کا؟ چہرہ جھکا ہوا ہے، ٹھوڑی آپ کی اپنے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہے، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ رسول کریم مکہ میں داخل ہوئے ہیں. آج یہ بڑھ کے آپ کیا ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہو. آپ سے زیادہ طاقت والے دنیا میں پڑے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو. اس لیے اپنے آپ پہ گھمنڈ مت کرو. یہ جو گھمنڈ کرنا ہے، فخر میں مبتلا ہونا ہے، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے. مسلمان فتح کے بعد عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. اس لیے آج سارے بھائیوں سے میں درخواست کروں گا، ہمارے وزیر اعظم نے بھی یہ آج کہا ہے کہ یوم جمعہ کو یوم تشکر کے طور پر منائیں. سارے بھائی اللہ کے حضور اس فتح مبین پر 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی مدد بھیج کے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا اور ہمیں فتح عطا فرمائی، تاکہ آئندہ بھی ایسا کوئی ماحول بنے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو. ہمارے یہ البرام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، یہ جو اتوار گزشتہ گزرا ہے، اس مسجد میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ پروگرام نہ ہو سکا. تو انشاءاللہ یہ جو اتوار آ رہی ہے بعد از نماز عشاء اسی مسجد کے اندر نصر جوید بھائی اور اسی طرح حافظ عبدالرؤف حافظہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے پاس تشریف لائیں گے. انشاءاللہ پروگرام ہوگا تو تمام احباب اس میں ضرور شرکت کریں. علماء کی مجالس میں شرکت کرنا یہ بھی انسان کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. صرف آ کے بیٹھ جانا، ایسا بندہ جو مجلس میں کسی اور کام کی وجہ سے بھی آگے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی اچھا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ان مجالس میں شریک ہونا چاہیے. دوسری گزارش یہ کرنی تھی، ہمارے پاس یہ خدمت خلق اور مسلم میڈیکل مشن کی طرف سے ایک بھائی موجود ہیں. یہ جو ہمارے سرحدی پٹی ہے LOC جو کشمیر کے ساتھ ہے، کیونکہ جب بھی جنگ کا ماحول بنتا ہے تو عموماً جو زیادہ گولہ باری ہوتی ہے وہ LOC کشمیر کی پٹی میں ہوتی ہے. دوسرے ہمارے بارڈر محفوظ رہتے ہیں، تو وہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہیں، لوگوں کے مکانات گرے ہوئے ہیں، زخمی پڑے ہیں اور اس طرح شہادتیں بھی ہیں. تو یہ مسلم میڈیکل مشن کے بھائیوں نے یہ اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ اٹھایا ہے کہ ہم ان بھائیوں تک پہنچیں گے، راشن ان تک پہنچائیں گے، ان کے گھر تعمیر کریں گے دوبارہ، اور جو شہداء ہیں ان کے گھرانوں میں 5-5 لاکھ روپے ہم فی گھرانے کو دیں گے. تو یہ ایک شہداء کے گھرانوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جہاد میں خود شامل ہو، اتنا اجر ہے اس کا. تو اس لیے تمام بھائی ضرور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ہم بارڈروں پہ جنگ تو نہیں لڑ سکے، لیکن ہم اس جنگ کا حصہ تو بن سکتے ہیں نا، اجر تو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.